بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 23 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، انہی انبیاء کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا، اور وہ انجیل تصدیق کرتی تھی، لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی، وھدی وموعظۃ، اور ہدایت اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما، اس احکام کے مطابق، انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے انجیل میں اتارے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، بالحق، سچی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلے کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، اور ان پر نگہبان ہے، فاحکم بینہم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، ولا تتبع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں، احواءہم، ان کے خواہشات کی، عما،
اس چیز کو چھوڑ کر جاءک من الحق جو آ چکی ہے آپ کے پاس حق میں سے، لکل جعلنا ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے، منکم تم میں سے، شرعتن ایک شریعت، ومنہاجا اور ایک راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امتا واحدتا تو تم کو بناتا ایک امت، ولکن لیبلوکم اور لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، فیما آتاکم اپنی دی ہوئی چیزوں میں، فاستبقوا الخیرات پس تم دوڑو نیکیوں کی طرف، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم جمیعا تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم پھر اللہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم وہ باتیں جس میں تم فیہ تختلفون اختلاف کرتے تھے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تورات عطا کی اور بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں تحریف کی، اور مذکورہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب میں تحریف کی۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کے نقش قدم پر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ انجیل کا معنی ہے بشارت، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا، اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، اس لیے انجیل کا معنی ہے بشارت۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انجیل کی فضیلت بیان کی ہے کہ تورات کی طرح انجیل بھی ہدایت اور روشنی والی کتاب تھی، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں تھیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یعنی اللہ رب العزت نے انجیل نازل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ انجیل کے اندر تحریف کر کے غلط تعویلات نہ بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں کو نہ چھپائیں، بلکہ وہ انجیل کے احکام پر عمل کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور انجیل میں موجود بشارت کے مطابق نبی آخر الزمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکام کی تصدیق کرنے کے بعد بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں
تو وہ لوگ ظالم اور فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا ذکر کر کے یہود و نصارہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، اور اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب کو پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ وہ صدقے دل سے قرآن پاک کے احکام پر عمل کریں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، کیونکہ قیامت تک قرآن پاک ہی پڑھا جائے گا اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ مہیمنن بمانی محافظ، نہگبان، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر کے تورات اور انجیل کے احکام کو واضح فرمایا، اور قرآن پاک نے سابقہ کتب کی تصدیق کی۔ اس لیے یہ قرآن پاک سابقہ کتب کے لیے محافظ اور نہگبان ہے۔ لیکن نزول قرآن کے بعد مسلمان ہونے کے لیے یہ فرض ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور پچھلی شریعتیں اور کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان باہمی تنازع ہوا، تو یہودیوں کے چند علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یہود کے علماء ہیں اور یہود ہمارے پیروکار ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پیروکار یہودی بھی مسلمان ہوں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ ان کے مسلمان ہونے کے لیے عدل و انصاف اور اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ نہ کریں، بلکہ جو قرآن پاک ہم نے آپ پر نازل کیا آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں، یہ مسلمان ہوں یا نہ ہو ان کی پرواہ نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ آیت کے اس جز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راستہ مقرر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم آپس میں اختلاف کرنے لگو، کیونکہ اصل دین تو سب انبیاء کا ایک ہی رہا ہے۔ سب انبیاء نے ایک ہی خدا کی بندگی کی طرف دعوت دی ہے، البتہ شریعت ہر ایک کی جدا جدا تھی کہ بعض چیزیں ایک شریعت میں حرام ہوتی تو دوسری شریعت میں وہ حلال ہوتی، اور اسی طرح ہر امت کی عبادت کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سارے انبیاء علاتی بائی ہیں،
یعنی جس طرح اولادی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں جدا جدا ہوتی ہیں، اسی طرح ہم سب انبیاء کا دین تو ایک ہے لیکن ہماری شریعتیں جدا جدا ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ آیت کے اس جز میں اللہ رب العزت نے مختلف شریعتیں بنانے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بناتا اور سب کی ایک ہی کتاب اور ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر دور کے انسانوں کا مزاج اور ان کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر دور کے انسانوں کے مزاج اور طبیعتوں کے مطابق مختلف شریعتیں بنائی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ بغیر چوں چرا کیے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم سب نے مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ ہی کو جواب دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت وہ تمام باتیں تمہارے سامنے بیان کرے گا جس میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 24 میں آیت نمبر 49 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔